میرے پیارے دوستو، رشید کا کہنا ہے کہ میں احتشام صاحب کا معمولی ملازم تھا۔ انہوں نے اپنے صفاخانہ رویے سے مجھے ایسا سبق دیا کہ میں اپنی میراث اور ورثے کی طرف لوٹ آیا۔ اب میرا ذاتی کاروبار ہے جو روز بروز بڑھ رہا ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی انفارمیٹیو کہانی ہے۔ اس کہانی کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس کہانی کی سمجھ آ سکے اور آپ بھی اپنی زندگی سنوارنے میں کامیاب ہو سکیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ بھی رشید کی طرح اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ تو پیارے دوستو، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ تو وقت کو بنا ضائع کیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروفیسر مسرت رشید کو ڈرائیونگ کرتے چند ماہ ہو گئے تھے۔ اس کے والد کا خط آیا تھا کہ وہ 2-3 دن کی چھٹی لے کر گھر آ جائے۔ اس کی ماں اس کی منگنی کرنا چاہتی ہے۔ رشید نے صاحب سے چھٹی مانگی تو انہوں نے 2 دن کے لیے اسے چھٹی دے دی۔ رشید سڑک کے کنارے کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے احتشام خان صاحب گاڑی چلاتے آ رہے ہیں۔ ایک آدمی سڑک کراس کر رہا تھا۔ صاحب گاڑی پر قابو نہ رکھ سکے اور وہ آدمی گاڑی کے نیچے آ گیا، لیکن صاحب نے گاڑی روکنے کے بجائے تیز چلا دی اور ایک جھٹکے سے گاڑی رشید کے قریب روکی اور بولے، رشید فوراً سے بیٹھو۔ صاحب نے ڈرائیونگ سیٹ رشید کے لیے خالی کر دی اور خود پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، مجھے ایئرپورٹ چھوڑ دو۔ پھر رشید نے کہا، لیکن صاحب۔ پھر احتشام کہنے لگے، مجھے پتہ ہے تمہیں گھر جانے کی جلدی ہے، تم یہی گاڑی لے کر چلے جاؤ۔ رشید کہنے لگا، لیکن صاحب وہ حادثہ۔ پھر احتشام کہنے لگے، جو کچھ تم نے دیکھا اسے بھول جاؤ اور میرا حکم مانو۔ رشید نے صاحب کو ایئرپورٹ پر چھوڑا اور تیزی سے گاڑی چلاتا اپنے گھر پہنچ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ رشید نے دروازہ کھولا تو موٹر سائیکل پر 2 سپاہی آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ ایک سپاہی بولا، تم جس آدمی کو گاڑی سے ٹکر مار کر فرار ہوئے ہو، اس کی حالت بہت ہی نازک ہے۔ تو راہگیروں نے تمہاری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ہم تمہیں اس جرم میں گرفتار کرتے ہیں، لیکن یہ حادثہ میں نے نہیں کیا، یہ گاڑی میری نہیں ہے، میں تو احتشام صاحب کا ڈرائیور ہوں۔ سپاہی کہنے لگا، اپنے صاحب کا فون نمبر بتاؤ۔ سپاہی نے اپنے فون کا سپیکر آن کیا۔ رشید کے بتانے پر سپاہی نے فون نمبر ملایا تو دوسری ہی طرف احتشام خان تھے۔ سپاہی بولا، جناب کیا آپ جانتے ہیں ایک آدمی آپ کی گاڑی کے نیچے آ کر شدید زخمی ہو گیا؟ تو احتشام نے کہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ احتشام خان صاحب کی آواز آئی، میں تو 2 دن سے اسلام آباد ہوں، میں اپنی گاڑی ڈرائیور رشید کو دے کر آیا تھا، اسی نے حادثہ کیا ہوگا، بڑا لاپرواہ ڈرائیور ہے، کوئی رعایت نہ کریں اس سے اور گاڑی میرے گھر بھجوا دیں۔ رشید اپنے صاحب کی یہ باتیں سن کر سکتے میں آ گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور حادثے میں زخمی ہونے والے شخص 1 ماہ ہسپتال رہنے کے بعد موت کے منہ سے نکل آیا، لیکن رشید کو طویل عرصہ جیل کاٹنا پڑی۔ اس کی اور اس کی ماں باپ کی جمع پونجی وکیل اور مقدمے پر خرچ ہو چکی تھی۔ رشید جیل سے نکل کر اپنے گاؤں میں آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے ماں باپ مٹی کے برتن بنا رہے تھے۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے ملے۔ اس کی ماں نے اسے اس کی پسند کا کھانا بنا کر کھلایا۔ اس کا باپ بولا، چلو اب چارپائی پر لیٹ جاؤ اور آرام کر لو۔ رشید نے کہا، نہیں بابا، مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے برتن بنانا سکھائیں۔
रशीद ने मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी गूंथने लगा। नरम नरम गीली मिट्टी को अपने हाथों में लेकर इसने इस खुशबू को महसूस किया जिसमें सदियों से इसके अब्बा की मेहनत और मोहब्बत रची बसी थी। रशीद मिट्टी के बर्तन बनाकर इन्हें रंगीन नक्शो निगार से संवारता और शहर जाकर बेच आता। आहिस्ता आहिस्ता इसके बर्तनों की मांग बढ़ती गई। आज स्टेडियम में सकाफती मेला था। रशीद ने भी अपने बर्तनों का स्टॉल सजा लिया। इसके स्टॉल के गिर्द लोगों का हजूम था जो इसके फ़न की दाद दे रहे थे। एक टीवी चैनल के एंकर ने अपना माइक इसके आगे किया और पूछा, ये खूबसूरत हुनर और फ़न आपने आर्ट के किस इदारे से सीखा? तो रशीद कहने लगे, किसी इदारे से नहीं। रशीद अपने वालिद के कंधे पर हाथ रख कर बोला, ये मेरी ख़ानदानी मीरास है। ये फ़न मेरे परदादा और वालिद से सफ़र करके मुझ तक पहुंचा है। मैं कुम्हार हूँ और मुझे अपने कुम्हार होने पर फ़ख्र है। मैं एहतशाम साहब का मामूली मुलाजिम था। इन्होंने अपने सिफा खाना रवैये से मुझे ऐसा सबक दिया कि मैं अपने मीरास और विरसे की तरफ लौट आया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ज़ाती कारोबार है जो रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। एहतशाम साहब की बेटी बाजी लुबना का बेहद शुक्रिया जिन्होंने मुझे रंग भरना सिखाया। अब मैंने न सिर्फ बर्तनों में जबकि अपनी ज़िंदगी में भी खूबसूरत हकीकी रंग भर लिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी रशीद कुम्हार की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने इस रशीद की स्टोरी से सीखा कि किसी की ग़ुलामी करने से बेहतर है कि अपना कारोबार कर लें, क्योंकि वो एक कुम्हार भी था और उसे इस चीज़ का तजर्बा भी था और वो अपनी मिरास के सहारे जीने पर खुश रहा और वो अपनी मिरास के सहारे जीने लगा, क्योंकि वो इनका ख़ानदानी कारोबार था जो सदियों से चलता आ रहा था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।